العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جس نبی کو رب العالمین نے سب نبیوں کے بعد بھیجا اور لیکن امام الانبیاء کا لقب عطا کر دیا، اور اس سے بڑا احسان، فضل، شکر کہ اس نبی کا رب العالمین نے ہمیں امتی بنا دیا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات و سامعین، رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، آج رمضان کا آخری جمعہ، اور کل انشاءاللہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ بلا شبہ رب العالمین نے قرآن مجید کی زینت جن آیات کو بنایا، جو پورا مہینہ ہم بار سنتے رہے، ابھی تک تو ہمیں ترجمہ بخوبی یاد ہو گیا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا۔ اب تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اور تم لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کرنے کا جو مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ جو پوائنٹ ہوں گے نا، ان پہ توجہ بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ یہ بات میرے اندر پورے مہینے میں آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اگر تو آئی ہے تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور استقامت مانگنی ہے، اور اگر نہیں آئی تو یہ جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں نا، اپنے آپ کو گناہ گاروں کی لسٹ سے ڈیلیٹ کروا کے دوسرے نیکوکار اور متقی لوگوں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے، وگرنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اوپر اور تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کرنے کا مقصد تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے روزے ہم نے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ رمضان کا رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ جس نے راتوں کا قیام کیا، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ جس نے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کی، ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے معاف۔ معافی 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 معافی، تقوی، پرہیزگاری، رب کی رحمت، رب کی بخشش، رب کا مغفرت کا اعلان، رب کا جنت کا اعلان، جہنم کا اعلان، اور یہ سارا رمضان ہمیں کیا دے کے گیا؟ یہی ساری چیزیں۔ رب کی معافیاں لوٹ لو، رب کی بخششیں لوٹ لو، رب کی رحمت لوٹ لو، رب کا قرب لے لو، جہنم سے آزادی کے اپنے لیے اعلان کروا لو، جنت کے داخلے کے اعلان کروا لو، رب تم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہی سارا کچھ رمضان ہمیں دینے آیا تھا، پر آج یہ سارا اپنا بوریا بستر، جس میں رحمتیں تھی، برکتیں تھیں، بخشش تھی، محبت تھی، خلوص تھا، اتفاق تھا، ہمدردی تھی، صلہ رحمی تھی، شفقت تھی، محبت تھی، سحریاں تھیں، افطاریاں تھیں، سحری کے وقت کی برکتیں، افطاری کی برکتیں، آج یہ سارا کچھ سمیٹ کے اپنے ساتھ واپسی کا سفر باندھ چکا ہے۔ اللہ ہمیں اسے، یہ جو جاتے جاتے چند لمحے ہیں نا، اس انداز سے گزارنے کی توفیق دے دے کہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔
ہم سب کے لیے مغفرت کا، بخشش کا اعلان کر دے، جہنم سے آزادی اور جنت کے داخلے کا اعلان کر دیا جائے۔ حضرات یہ رمضان کا رخصتی کا وقت ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑا لمحہ افسوس والا لمحہ ہے، افسوس والا لمحہ ہے۔ ایک دل دکھی ہوا ہے کہ یار وہ جو رمضان کی رونقیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں، جن کو ہم پچھلے 29 دن سے آج 30واں دن ہے محسوس کر رہے تھے، اپنے گھروں میں، اپنی سحریوں میں، اپنی افطاریوں میں، ہم ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں، مساجد کی رونق میں، نمازوں میں، خطبات میں، دروس میں، جو رمضان کے آنے کی برکتیں ہم محسوس کر رہے تھے، وہ برکتیں آج اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے اس دفعہ ہم ایسے پکے مسلمان بن گئے ہوں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی وہ مساجد کی رونق بے رونق نہ ہو۔ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، 3 روزے پہلے اور اس کے بعد پورا رمضان ہمارے سامنے۔ ہم اس چیز سے سیکھ کیا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، انسان رب کے سامنے کہے گا کہ اللہ یہ کام میں نے نہیں کیا تھا، شیطان نے کروایا تھا۔ اللہ شیطان کو بھی کٹہرے میں لے آئیں گے، ہاں بھی تو نے کروایا تھا۔ شیطان کہے گا اللہ انہوں پوچھ، میں انہیں انگل پھاڑ کے لے کے گیا سی۔ اچھا چلیں 11 مہینے تو میرا اور آپ کا یہ بہانا، شیطان نے یہ کام کروا دیا، شیطان نے یہ کام کروا دیا۔ رمضان میں تو اللہ خود کہہ رہے ہیں، نبوت والی زبان سے یہ اعلان کروایا ہے کہ ہم نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے۔ تیری زبان تو پھر بھی جھوٹ نہیں ختم ہویا، پھر بھی چغلیاں ختم نہیں ہوئی، پھر بھی تیری زندگی بدلی نہیں ہے، پھر بھی تیرے اندر وہ نیکی نظر نہیں آئی۔ جو رمضان ایک تیرے اندر تبدیلی لینے کے لیے آیا تھا، وہ تبدیلی تیرے اور میرے اندر نظر نہیں آئی۔ اب لگا کس پہ الزام لگائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے میں ہٹ درم ہوں، آپ ہٹ درم ہیں۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ بڑا اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو چاہیں تو جتنا زیادہ کھلانا چاہیں کھلا سکتے ہیں، جتنا کم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نیند کا آپ حساب لگا لیں، جتنی نیند آپ اس کو زیادہ دیں گے یہ جسم عادی ہو جائے گا، جتنی نیند کم کریں گے یہ عادی ہو جائے گا۔ حضرات اسی طرح ہی اگر اس کو نیک کاموں میں تھکائیں گے، چند دن کی تھکن محسوس ہوگی، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ اسی طرح ہی اپنے آپ کو گناہوں کی لذت سے پیچھے لے کے آنا ہے یار، اس لیے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے کا فریب کا سامان ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رب کی مغفرت والا مہینہ، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اب جو چند گھڑیاں اس کی باقی ہے نا، ہم نے اس میں کرنا کیا ہے؟ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس میں توبہ اور استغفار کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ بولیں، توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ہر وہ دعا، ہر وہ ذکر جس کے اندر استغفر اللہ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ نہیں ساری آتی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم کر دے۔ نئی عربی میں دعائیں آتی ہیں، اپنی زبان میں، پنجابی میں، اردو میں، جو آپ کی زبان ہے اس میں دعائیں کرنی شروع کر دیں۔ لیکن یہ جو وقت ہے نا، یہ ہم نے توبہ اور استغفار میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے آپ کو مجرم بنا کے، حقیر اور فقیر بنا کے رب کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو گناہ گاروں کی لسٹ سے نکالنا ہے انشاءاللہ ہم نے۔ اگر یہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی قسم یہ پورے مہینے کی محنت کامیاب ہو گئی، ہم نے رمضان میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا۔ لیکن اگر اس محنت میں بھی ناکام ہو گیا یا محنت کی نہ، جس طرح کے پورے 29 دن گزر گئے، کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کو یاد تک نہیں کیا ہوگا، معافی مانگنا، رب کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، قیام کرنا اور اپنے گناہوں کا رب سے ذکر کرنا، اپنے آپ کو دکھ اور پریشانی والی کیفیت بنا کے رب کے سامنے پیش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کو یاد تک نہیں کیا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی اس کی بھی بد دعا کے وہ حقدار بھی بنے ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات یہ جو چند گھڑیاں باقی ہیں نا، اس میں ہم نے سیکھنا ہے۔ ایک تو توبہ استغفار کرنی ہے کثرت سے، دوسرا اپنے رب سے ہم نے استقامت کی دعا کرنی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت آئی تھی، رمضان آیا تھا، رمضان نے ہمارے چہروں کو بدل دیا، رمضان نے ہماری دلوں کی کھیتی کو بدل دیا، رمضان نے ہمارے سیر و افطار کو بدل دیا، دن اور رات کو بدل دیا، ہمارے لیل و نہار بدل گئے۔ اے اللہ ہم حق تو نہیں ادا کر سکے،
جو حق بنتا تھا وہ حق تو نہیں ادا کر سکے، لیکن اللہ جتنی کوشش کی ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کی، نیکیوں کے کاموں میں کھپانے کی، اللہ قرآن کے ساتھ جڑنے میں، مساجد کے ساتھ جڑنے میں، اللہ جتنے بھی نیک کام کرنے میں نے محنت کی ہے نا، اللہ اب رمضان کے گزر جانے کے بعد مجھے غافلوں میں مت کر دینا۔ یہ ہدایت بھی تیری توفیق سے ملی ہے، میں کچھ نہیں، میری طاقت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ رمضان میں رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا جو سیزن تو نے ہمیں دیا تھا، موسم بہار دیا تھا، اللہ وہ بھی تیری توفیق سے ہم سارا کچھ کر پائے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اے اللہ اب اتنا سا کمال اور کر دے، رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، ہمارے دلوں کو پھیر مت دینا، ہدایت سے ان کو غافل مت کر دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر دعا یاد آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو کثرت سے کیا کرتے تھے۔ یہ کون سی شخصیت ہیں جن کے دل کو دھویا گیا، شیطان کے لوتھڑے کو نکال کے پھینک دیا گیا، جن کا دل اس کائنات کے تمام انسانوں سے اعلیٰ افضل پاک صاف ستھرا دل، اس دل کا جو مالک ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ کیوں جی؟ نبی کے دل کو ڈگمگانے کا کوئی خدشہ میں نظر آتا ہے کہ نبی کا دل ڈگمگا جائے گا؟ لیکن اس کے باوجود دعا اور کثرت سے دعا، اے دلوں کو ثابت قدم کرنے والے، اے ہمارے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے صحابہ کرام کو بتایا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان، یہ رب کی 2 انگلیاں اور ان 2 انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے، رب جب چاہیں جس طرف چاہیں اس کو پھیر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو جب بھی پھیریں اپنی اطاعت کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف پھیرنا۔ اے اللہ مجھے نافرمان لوگوں میں شامل نہ کرنا، استقامت کی دعا کرنی۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کے اندر بھی رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، استقامت مانگنی کب تک ہے؟ استقامت مانگنی کب تک ہے؟ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے اندر یہ اعلان کیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت میں اپنی زندگی کو کھپاؤ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ زندگی کی آخری سانس تک، مرتے دم تک رب کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارو، اپنے رب کی عبادت میں اپنی زندگی کو کھپا دو، لگا دو، دن ہے رات ہے کوئی بھی وقت ہے، اپنی موت تک اپنے آپ کو رب کی عبادت میں مصروف اور مشغول رکھنے کا نام ہی رب کی رضا ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اللہ نے ایسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اپنی عبادات کا محاسبہ کرنا ہے، جو رمضان میں ہم نے عبادات کی تھی کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ ہم نے 5 نمازیں ڈیلی روٹین میں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ اور اگر 5 نمازیں پڑھی ہیں تو کیا میری نمازیں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میری نمازیں میرے سر سے اوپر جا کے کہیں ان کو کالا بھجنگ تو نہیں بنا دیا گیا؟ کہیں ان کو جلا کے راکھ تو نہیں کر دیا گیا؟ کیا میری نمازیں عرش تک پہنچی بھی ہیں کہ نہیں؟ میرے رکھے ہوئے روزے رب کی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت والا اعزاز ملا بھی ہے کہ نہیں ملا؟ اپنی عبادات کا محاسبہ کرنا ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر یہ چند گھڑیاں جو باقی ہیں ان سے فائدہ لینا ہے نا، ان چیزوں کے بغیر فائدہ مل ہی نہیں سکتا۔ انسان نے سب کچھ بھی کیا نا، رب کے سامنے کہے اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ روزے تو نے رکھنے کا حکم دیا تھا، ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا تھا، میرے پاس مہمان بنا کے بھیجا تھا، اللہ نہ تو صحیح مہمان نوازی کر سکا ہوں، نہ ہی اس کا صحیح حق ادا کر سکا ہوں۔ اللہ جو بھی کر سکا ہوں، جو بھی کر چکا ہوں، مال کے کائنات اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو بس قبول کر لینا، ضائع ہونے سے بچا لینا۔ ہم نے صدقات کیے، ہم نے نوافل کا اہتمام کیا، ہم نے سحریاں افطاریاں کی کروائیں، ہم نے فطرانے ادا کرنے ہیں یا کیے ہیں۔ اللہ دیگر نیکی کے جتنے بھی کام ہیں اپنا ذرا محاسبہ کرے نا، دیکھیں نا 2 ہی بھائی تھے نا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، رب العالمین نے قربانی کا حکم دیا تھا، ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی ہوئی نہیں، جہاں سے قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔
لیکن وہ وقت تھا کہ دنیا کے سامنے نشر کر دیا جاتا تھا. آج دنیا کے سامنے اوپن نہیں ہے. لیکن کیا میرے اور آپ کے دل میں یہ خدشہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ یار پتہ نہیں میرا عمل اللہ نے قبول کیا؟ ہاں، حسن ظن ایک اپنا لیول رکھتا ہے، رب پر یقین، توکل، اعتماد، بھروسہ، ٹرسٹ، وہ اپنی جگہ. لیکن یہ خدشہ تھوڑا سا اپنے دل کے اندر پیدا کر کے جب تیری اور میری رب سے ایک ملاقات اور مانگنے کا ایک تسلسل بنے گا نا، اللہ کی قسم اس مانگنے میں بھی رب خیر کے دروازے کھول دے گا. لیکن اگر میں اپنے عمل 5 نمازیں پڑھیاں پورا رمضان، ایک نماز بھی نہیں میری ضائع ہوئی، اور میں اکڑ جاؤں اور فخر کر لوں، تو پاویں اگلی نماز سے میری آنکھ نہ کھلے. رب کو اکڑنے والے، فخر اور تکبر اور غرور کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. رمضان ہے نا، ابھی چند گھڑیاں باقی. قاری قرآن رمضان میں نہ جانے کتنے قرآن سنا چکا، کتنے مصلے، کتنی تراویحیں پڑھا چکا، اور اس نے بڑھ چڑھ کے یہ اعلان کیا کہ پورے قرآن میں میری کوئی غلطی نہیں نکال سکتا. پورے قرآن میں. رب کو یہ بول پسند نہیں آیا. رب کو یہ بول، حالانکہ بہت بڑی بات ہے، اتنا مضبوط قسم کا حافظہ کہ پورے قرآن میں کوئی غلطی نہیں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی ثابت کریں، سنانا شروع کر دیا. والناس سے آگے بھول گئے، سورۃ الناس پہ آگے بھول گئے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس من الجنۃ والناس، آگے پتہ ہی نہیں لگتا ہم پڑھنا کی، پیچھے لقمے تو لقمہ جا رہے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یار میں نے عبادات کی ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ رمضان کے روزے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو تقویٰ، پرہیزگاری، اور دوسرا رب کی رضا. راتوں کا قیام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایمان، اجر و ثواب، رب کو راضی کرنا، اور اس کے ساتھ رب کی رضا. ليلۃ القدر کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ رب کی رضا، ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کو لینے کے لیے. حضرات اگر میرا اور آپ کا مقصد تھوڑا سا بھی سلپ ہو گیا نا، تو اللہ کی قسم وہ حدیث سامنے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاری قرآن، شہید، سخاوت کرنے والا، ان تینوں کو پکڑ کے رب جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. وجہ کیا تھی؟ ان کے عمل میں ریاکاری آ گئی تھی، کھوٹ آ گئی تھی، ان کی نیت میں تھوڑا سا وائرس آ گیا تھا لوگوں کو راضی کرنے کا. ہمارے دلوں کی کیفیت ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ بولیں، ہمارے دلوں کی کیفیت ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ جس نے اس دل کو بنایا ہے. تو اللہ کی بات جھوٹی تو نہیں. اللہ نے تینوں کو بلایا اور کہا کذبتا، تو جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. تم لوگوں نے تو اس لیے کیا تھا دنیا میں بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، 100 لوگوں نے تمہارے لیے وہ نعرے لگا دیے. اب میرے پاس تم لوگوں کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرات یہ آخری دن ہے، اور اصل جو حق ہے نا فطرانے کا، وہ یہ وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید سے ایک دن پہلے یا عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا. ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یار کچھ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ برابر میں شریک ہونا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ رخصت موجود ہے، کر سکتے ہیں. لیکن جو اصل اس کا وقت ہے وہ کون سا ہے؟ آخری دن رمضان کا یا عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے. اچھا جی، اب یہ جتنی باتیں ہم نے سن لی ہیں نا، اب تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے آ جائیں، اور اب آپ لوگوں کی توجہ چاہیے، صرف چند منٹوں کی گفتگو. انشاءاللہ 1:15 ہم نے جماعت کھڑی کر دینی انشاءاللہ، لیکن آپ لوگوں کی توجہ مجھے چاہیے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں یا اپنی آنکھیں بے شک تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں یا ویسے ہی بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو ٹٹولیں. جمعہ صرف وقت کے ضیاع کا نام نہیں، محاسبے کا نام ہے، محاسبے کا. یہ جن میرے بھائیوں نے اپنے گوڈے پھڑے ہیں نا، جڑے گوڈے پھڑ کے انج کر کے بیٹھے ہیں، انہاں کے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے گوڈے چھڑ دیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جمعہ اس طرح بیٹھنے سے جی منع کیا. اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. کسی کو بات بری لگی ہے تو معاف کر دینا ہے یار. رمضان کا آخری دن جا رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ میری کوئی بات دل پر لگ جائے، تو اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اچھا جی، محاسبہ کیا کرنا ہے؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اسی ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایمان والے ہیں تو بات پر پوری توجہ ہونی چاہیے. جو سمجھتا ہے کہ میں ایمان والوں کی کیٹاگری میں ہوں وہ بات پر توجہ کرے گا، اور جو سمجھتا نہیں تو پھر وہ آئی چلائی والا معاملہ ہی ہوئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. ہم اللہ کا فضل ہے ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں،
اب ایمان والوں کو رب کا پیغام کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ ہم ڈر گئے، اللہ تیرا ڈر تھا، تو نے کہا تھا سحری کرنی ہے، اذان ہو جائے فجر کی، بات پہ توجہ ہے نا، فجر کی اذان شروع ہو جائے، کھانا پینا بند، اے اللہ کھانا پینا بند کر دیا۔ اس کے بعد میں اٹھا، میں نے جا کے وضو کیا، وضو کرتے ہوئے میں نے کلی کی، پانی حلق سے نیچے لے جا سکتا تھا، لیکن اے اللہ تیرا حکم آ گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اے اللہ تیرے ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے حلق سے پانی نیچے نہیں اتارا، کیونکہ تیرا حکم تھا۔ اے اللہ تیرا حکم میں نے مانا ہے، اب ہماری عرضی تو قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے۔ آمین دی آواز سارے دن نہیں آئی۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک بات، اسی طرح میں نے پورے دن کا روزہ گزارا، جب تک تو نے کہا تھا تب تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، حلال چیزوں کو اپنے اوپر تیرے حکم کے مطابق حرام کیا۔ اے اللہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا، جذبات سے روک کے رکھا، گالم گلوچ سے روک کے رکھا، جھوٹ غیبت چغلی ہر قسم کی چیز سے روک کے رکھا، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ اے اللہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھا کہ کہیں میرے روزے کا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ اے اللہ اب افطاری کا وقت آ گیا، اب روزہ افطار کر رہا ہوں، لیکن اللہ یہ جو پورے دن کی روٹین ہے نا، میری یہ روٹین یا پورے رمضان کے مہینے کی ہماری جو روٹین رہی ہے، اے اللہ اس روٹین کو ہماری زندگی کی آخری سانس تک بحال کر دے، جاری ساری کر دے، ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ حضرات یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ۔ غد کس کو کہتے ہیں؟ کل کو۔ غد کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے رمضان کے شروع میں سنا تھا نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ۔ ٹی ویوں پہ، سوشل میڈیا پہ یہ رمضان کے روزے کی نیت بیان کی جاتی ہے نا، اس میں جو غد کا لفظ بولا نا غدن، وہ کل کے لیے، یہ نیت ویسے بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں اس کا تفصیلاً ذکر کیا تھا۔ حضرات رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ پورا مہینہ یار ہم نے گزار لیا ہے، میں ذرا آج بیٹھ کے اپنا محاسبہ کروں نا، میں نے اپنے کل کے لیے کیا ذخیرہ کیا۔ کل سے مراد آج میں دنیا سے چلا جاؤں، مر جاؤں، آنکھیں بند ہو جائیں، قبر میں چلا جاؤں، تو میرا کل کا سفر کل کے سفر پہ میں روانہ ہو گیا، تو آگے جا کے انہی سارے نیک اعمال کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس اپنا محاسبہ کرے، وہ غور و فکر کرے، وہ دیکھے کہ اس نے اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کو آخرت میں سرخرو کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، جنت کا وارث بنانے کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اپنے کل کے لیے کتنی محنت کی ہے، کیا کیا اس نے۔ یہ چند وقت چند لمحات جو ہمارے پاس باقی رہ گئے، اس میں میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ جو وقت ہوتا ہے نا پورے مہینے کی اجرت لینے کا، پورے مہینے کے اجر کو محفوظ کرنے کا، پورے مہینے کی کمیوں کوتاہیوں کو ازالے کی صورت میں تبدیل کرنے کا، ہمارا وہی وقت مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، اور کئی تے اللہ معاف کرے پورا مہینہ پتہ نہیں کس طرح صبر کر دینے، اور جس طرح کئی اعتکافی بھی ہوں گے، اعتکاف سے اٹھیں گے سیدھا نائی دے کول، یار سیٹ سوٹ کر دے ذرا، سویرے عید پڑھنی ہے۔ عید کے دن اس نے اجرت لینی تھی پورے مہینے کی، اور شکل بنا کے آ گیا کافروں کی، یہودیوں کی، منافقوں کی، اور اجرت لینی کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے۔ اور نبی علیہ السلام کی شکل و صورت کس طرح کی رب کو پسند تھی، اس کو وہ پسند نہیں آئی، اور عید پہ اجرت لینے آ گیا ہے۔ عید پہ کیا ملتا ہے ہمیں؟ معافی کا انعام، روزوں کی قبولیت کا انعام، جہنم سے آزادی کا اعلان، جنت کے داخلے کا اعلان، پورے مہینے کی محنت کا اجر اور صلہ۔ لیکن پورا مہینہ ہم نے ٹکا کے محنت کی ہو، اینڈ پہ آ کے اسی اپنے پیروں پہ آپے کوڑی مار لیے، اور اگلے دن رب سے اجر کی امید بھی رکھیں، نبی کی سنت اپنے ہاتھوں سے روند کے، پاؤں کے نیچے روند کے، اپنے ہاتھوں سے مسل کے رب سے اجر کی امید رکھیں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنے کل کے لیے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ رب نے دوسری مرتبہ پھر کہا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ حضرات ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ میں اپنا محاسبہ بڑے اچھے انداز سے کر سکتا ہوں۔
آپ اپنا محاسبہ بڑے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. ہر انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ اس نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. اگر تو اس رمضان کے روزوں میں جو رمضان کا اصل مقصد تھا، روزوں کا اصل مقصد تھا، وہ اصل مقصد کیا تھا؟ تمہارے دلوں کے اندر کیا پیدا کرنا؟ تقویٰ پیدا کرنا، پرہیزگاری پیدا کرنا، رب کا ڈر اور خوف اور خشیت الہی کو پیدا کرنا. اللہ کی قسم آج یہ چند لمحات میں اگر میرا ضمیر مطمئن ہو جائے نا کہ واقعتاً ہی میرے دل میں رب کا ڈر اور خوف اور تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو گئی ہے، اللہ کی قسم ہم نے رمضان کو کھویا نہیں، ہم نے اس کی خیر و برکات کو پا لیا. اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے نفس پر قابو پانا سیکھا. رمضان میں نفس پر قابو پانا سیکھا. کئی بیچارے بیماری کے عالم میں بھی ان کو پیاس بھی لگتی ہوگی، بھوک بھی لگتی ہوگی، لیکن رب کے حکم کو مانتے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. صبر کا مظاہرہ کیا نا، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام جانا انہوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول، جی سارے نہ بولے جی، ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم صبر، سارے بولیں ہم صبر، ہم برداشت. نہیں کسی نے ایک گال کٹی جو تک پوری میگزین گالاں لی خالی نہ ہوئے ادو تک تو ساڈے صبر نہیں آتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ رمضان آیا تو رمضان نے ہمیں کیا دیا؟ صبر کا درس دیا، برداشت کا درس دیا، حوصلے کا درس دیا، اپنے نفس پر قابو پانے کا درس دیا. اگر تو میں اور آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر واقعتاً تبدیلی آ گئی ہے تو اللہ کی قسم ہم نے رمضان کو کھویا نہیں بلکہ رمضان کی خیر و برکات کو پا لیا. تیسری چیز، قرآن سے تعلق. رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، جوڑ کے رکھا. رمضان کے گزرنے کے بعد اگر میرا اور آپ کا قرآن سے اسی طرح ہی تعلق برقرار رہا تو سمجھ لیجئے ہم نے رمضان کو کھویا نہیں بلکہ رمضان کو. لیکن اگر رمضان کے گزرنے کے بعد قرآن مجید کو بڑے خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کے اور سب تو اتلی الماری رکھ دینا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رمضان کو پایا نہیں بلکہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے کہ نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کے اندر رب العالمین نے قرآن کو اتارا. حضرات رمضان جا رہا ہے، آخری بات، رمضان جا رہا ہے لیکن رمضان کا رب موجود ہے. رمضان جا رہا ہے لیکن اس رمضان کو بھیجنے والا رب، اس رمضان کو واپس لے جانے والا رب وہ آج بھی موجود ہے. اور وہ ایسی موجودگی رکھتا ہے جو حی قیوم ہے، زندہ ہے، قائم رہنے والا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. رمضان کے گزرنے کے بعد مساجد کا بے رونق ہو جانا، قرآن سے لا تعلقی ہو جانا اور باقی دیگر نیکی کے جتنے کام ہیں ان کے اندر سستیوں کا مظاہرہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہی بس رب ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ تو رب ہوتا ہی نہیں ہے. اگر میرے اور آپ کے اندر غیر رمضان بھی یہ تبدیلی، قرآن سے جڑے رہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ہر وہ کام جو رمضان کے اندر ہم نے کیا اگر وہ غیر رمضان بھی ہماری روٹین اور ہماری زندگی کا حصہ رہا، اللہ کی قسم یہ سمجھ لیجئے گا ہم نے رمضان کو کھویا نہیں، رمضان کو حاصل کر لیا، رمضان کی خیر و برکات کو ہم نے حاصل کر لیا. حضرات یہ رمضان کے اندر ہمیں ہمدردی کا، صلہ رحمی کا، خرچ کروانے کا ایک شرف رب نے عطا کیا. اگر غیر رمضان بھی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا رہی، موجود رہی تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے رمضان کو کھویا نہیں، رمضان کو پا لیا ہے. اسی طرح ہم نے نظم و ضبط کا خیال کیا. نظم و ضبط سے مراد اس وقت تک سحری ہے، اس کے بعد بند، اس کے بعد نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اس کی پابندی، پھر زور کی نماز اس کی پابندی، پھر عصر کی نماز اس کی پابندی، پھر مغرب سے پہلے افطاری کا انتظام اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ ہم نے اذان کا انتظار کیا. اذان ہوئی، ہم نے افطاری کی، افطاری کے بعد ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، پھر کچھ وقت اپنے گھر والوں کو دیا، اپنے کام کاج کو دیا، عشاء کی نماز کے لیے آگے قیام اللیل کیا، نماز تراویح پڑھی اور رات کوشش کی کہ یار جتنا ہو سکتا ہم قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں. اس کو کہتے ہیں نظم و ضبط. اگر آپ کا یہ بنایا ہوا ڈسپلن رمضان کے بعد بھی آپ کو آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے رمضان کو کھویا نہیں بلکہ رمضان کو پا لیا ہے. حضرات اس کے برعکس آ جائیں. اب صرف آخری بات، اگر ہم نے رمضان کے گزرنے کے بعد یا رمضان کی موجودگی میں روزہ رکھے ہوئے اور روزے کی حالت میں اگر میری اور آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نہ گیا تو اللہ کی قسم ہم نے رمضان کو نہیں پایا، ہم نے رمضان کو حاصل نہیں کیا. ہم نے صرف فاقہ کشی کیا، فاقہ کشی.
فاقہ کشی کسے کہتے ہیں؟ صرف اپنے منہ نو تالا لایا، کھان پین تو روکیا ہے، باقی سارے کام ہوں جی چل دینے پہ. اور ایسے بندے کے متعلق نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے سنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین آمین. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے یہ آج سے پہلے نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا آسمان سے جبریل آئے تھے، بد دعا کی، 3 بد دعائیں. اے اللہ وہ بندہ جس کے سامنے نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، جبریل بد دعا کرنے والے رب کے حکم سے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمین. دوسرا وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کی ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک موجود ہوں اور وہ ان کی فرما برداری کر کے، کیا کر کے؟ سارے بولیں کیا کر کے؟ جڑے جڑے کرنا چاہتے ہیں یا جڑے جڑے کرتے ہیں وہ بولیا جائے. کیا کرنا ہے؟ فرما برداری. اور ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت گزاری، ماں باپ کی میڈیسن کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کے کپڑوں کا، ان کے جوتوں کا، ایک ایک ضرورت کا خیال کرنا. فائدہ کس کا کر رہے ہیں آپ جی؟ فائدہ کس کا کر رہے ہیں؟ بندے نے بیوی دے کہن تے کہ بڈھا جڑا ہے نا ساری رات کھنگتا رہتا ہے، کھانسی کرتا رہتا ہے، تھکا سٹتا رہتا ہے، فرض سارا خراب ہو جاتا ہے، یہ چک سو یہ کتنے سٹیا. بیوی کے باتوں میں آ گیا، باپ کو اٹھایا کندھوں پہ اور دریا کے اندر، سمندر کے اندر پھینکنے کے لیے یہ بدبخت انسان نکل پڑا. اور دریا کے اندر گیا، تھوڑا آگے گیا، ذہن میں آیا یار ہو سکتا ہے اتوں بڈھا باہر ہی نہ آ جائے، تھوڑا آگے جا کے سٹنا، جہاں پہ پانی گہرا ہے وہاں پہ جا کے اس کو پھینکتا ہوں. وہاں پہ گیا، جا کے ابھی پھینکنے ہی لگا تو جس کو اپنے کندھوں پہ، باپ کو کندھوں پہ اٹھایا نا، وہ باپ کیا کہتا ہے؟ پتر مینو ایتھے نہ سٹی، تھوڑا جا اگے کر کے سٹی، ایتھے میں اپنے پیو نو سٹ کے گیا سے، یہاں پہ میں اپنے باپ کو پھینک کے گیا تھا، مجھے یہاں پہ نہ پھینکنا، تھوڑا آگے کر کے پھینک. آج تو مجھے آگے پھینکے گا، کل تیری اولاد تجھے اس سے آگے پھینکے گی. چلتی ہوئی چین ہے بھائی جان، چلتی ہوئی چین. آج اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لو، اتنا عظیم پہلو ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب نے جہاں پہ اپنی عبادت کا ذکر کیا ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے، ان کے لیے اپنی کمر کو جھکا کے رکھنا ہے، گردن کو جھکا کے رکھنا ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. ان کی باتوں کو سن کے، کڑوی کو سیلی سن کے اف لفظ تک نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف. ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ڈانٹ کی وجہ سے، تمہارے ڈپٹنے کی وجہ سے، تمہارے غصے کی وجہ سے تمہارا ماں باپ تمہارے ساتھ ڈر کے مارے بات کرنا ہی نہ چھوڑ دے. اس سے بڑی بد نصیبی اور ہو کیا سکتی ہے کہ اولاد کے ڈر کی وجہ سے ماں باپ اولاد کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اور اولاد سمجھتی ہے ہاں دیکھا نا اپنا روب ہے، اور اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہو. کس طرح کا روب ہے جو تیرے لیے خسارے کا سامان اور خسارے کا باعث بن رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. جبریل نے بددعا کی، آقا علیہ السلام نے اس پر آمین کہا کہ جس کی زندگی میں اس کی ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہوا اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، جنت کا راستہ نہ سدھار سکا. جبریل نے بددعا کی اور آمین کس نے کہی؟ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسری اور آخری بددعا نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے بددعا کی وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور رمضان اس کو بدل نہ سکا. رمضان نے بدلنا چاہیے، اسی اپنے آپ کو آپ بدلنا چاہیے. سارے نہ بولے جائے رمضان نے ہمیں بدلنا تھا یا ہم نے اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی تھی؟ ہم نے تبدیلی لے کے آنی تھی. رمضان تو وہی رحمتوں والا تھا، برکتوں والا تھا، بخشش والا تھا، جہنم سے آزادی کے اعلان لے کے آیا تھا، جنت کے داخلے کی اناؤنسمنٹ لے کے آیا تھا. وہ رب کی طرف سے جو پیکیجز تھے وہ آج بھی موجود ہیں. میں اپنا محاسبہ کروں، کیا میں نے اپنے آپ کو ان پیکیجز کے لیے، ان رب کے انعامات کے لیے تیار کیا؟ زمین کو پہلے کوریدا جاتا ہے، اس کو نرم کیا جاتا ہے، زمین بنائی جاتی ہے، اس کے بعد دانے اس میں ڈالے جاتے ہیں، پھر فصل بنتی ہے. کیا میری اور آپ کی دل کی کھیتی اس لیول بن چکی تھی کہ رب کی رحمتیں، برکتیں، انعامات، فضل، احسان، کرم سارے کے سارے اس میں سمو جائیں؟ اگر تو ہم نے اس رمضان کو اپنے لیے فائدہ مند بنانے کی کوشش کی ہے، اور نبی السلام نے فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یطع طعامہ وشرابہ. جس بندے نے روزے رکھے، روزے کی حالت میں نہ اس نے جھوٹ کو چھوڑا، نہ جھوٹے کاموں کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں. جس بندے نے اپنے روزے اس طرح سے گزارے، اللہ کی قسم اس نے رمضان کو پایا نہیں بلکہ رمضان کو کھو دیا. اس نے رمضان کو کھو دیا ہے.
جس نے روزے رکھے لیکن نمازاں کی پابندی کوئی نہیں کی تھی. نمازوں کی پابندی, روزے فرض ہیں کہ نہیں جی؟ تو نماز فرض ہے. تو جو روزہ رکھ کے نمازیں نہیں پوری کرتا رہا, اس کو اپنی جو چند لمحے باقی ہیں نا, اس میں اپنا محاسبہ کرنا ہے. مارکیٹاں اسی کل پرسوں پھر چلے جائیں گے, لیکن اللہ کی قسم یہ جو بقیہ وقت موجود ہے نا, اس میں اگر اپنا محاسبہ کر کے اپنا ازالہ کر لیا نا تو کامیاب ہو جائیں گے. وگرنہ بڑے ایسے خوبصورت چہرے والے ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں موجود تھے, آج نہیں ہیں, قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. نوجوان تھے, خوبصورت تھے, تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یار چند دنوں میں یہ قبروں میں چلے جائیں گے. اگلا رمضان آئے گا, ہم کہہ رہے ہیں الوداع الوداع رمضان, کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ رمضان الوداع نہیں, رمضان سانوں کہہ رہا ہے الوداع. وہ رمضان کہہ رہا ہے اپنی زبان حال سے, سنو ذرا, اس پہ کان لگاؤ. او بھائی تو مجھے الوداع الوداع کہہ رہا ہے, میں نے تو قیامت کی دیواروں تک جب تک رب نے مجھے حکم دینا ہے میں تو آتا رہوں گا. سوال یہ ہے کہ اگلے سال جب میں آؤں گا تو ہوگا یا نہیں, یہ ہے اصل بات. اگلا رمضان تو آئے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے رمضان تک میں یا آپ موجود ہوں گے یا نہیں, زندہ بھی ہوں گے یا مر چکے ہوں گے. اور آج اگر اتنی محنت کر لی نا, رب کو راضی کر لیا, محنت بڑھا چڑھا کے کر لی, اپنے آپ کو مجرم حقیر فقیر نکما نکارا بنا کے رب کے سامنے پیش کر دیا اور رب کو کہا معاف کر دے, بس معافی چاہیے, گڑ گڑائیں, روئیں, پیٹیں, جو ہو سکتا ہے رب کے سامنے کریں. اپنے آپ کو اتنا حقیر کر لیں, اتنا رب کے سامنے گرا لیں کہ اللہ یہ ناک, یہ ماتھا جس کو اونچا رکھنے کے لیے خاندان میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا, اللہ اسی ناک کو, اسی ماتھے کو تیرے سامنے, تیرے پاؤں میں زمین پر رگڑ رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. اپنے آپ کو حقیر فقیر بنا کے رب کے سامنے پیش کر کے یہ جو چند لمحے باقی موجود ہیں نا, ان میں فائدہ اٹھا لیں. اللہ کی قسم اگر یہ فائدہ اٹھانے میں ہم کامیاب ہو گئے, ستے ہی خیرانہ پھر انشاءاللہ. اور اگر اس کو بھی رسمن ہم نے گزار دیا, یار بہن نو عیدی دینی ہے, بھرا نو عیدی دینی ہے, فلاں نو عیدی دینی ہے, دوست والے عیدی بھیجنی ہے, رات انہوں اعتکاف تو بھی اٹھا کے لے کے آنا, ان کے واسطے بھی پھولاں دا حال. اگر اسی طرح اپنا وقت افطاری تک جو باقی ہے اگر اسی طرح ہی ضائع کر دیا نا, تو پھر اگر اگلے رمضان سے پہلے مر گئے, پھر وہاں پہ جا کے جب اجر و ثواب کو دیکھیں گے نا, پھر ہوئے گا یار کاش کہ میں یہ عمل, کاش کہ میں, نبی السلام نے فرمایا نا جنتی لوگ جنت میں ہوں گے. اوپر ایک بڑا خوبصورت محل دیکھے گا جنتی, کیا کہ اللہ وہ کس کا ہے, بتایا جائے گا وہ فلاں ابن فلاں کا ہے. اچھا کاش یار میں بھی ایڈے چنگے کام کیتے ہوندے تے اج وہ محل مینوں ملیا ہوندا. اور ایک بالا خانے سے دوسرا بالا خانہ, ایک محل جنت کا, اس کا دوسرا محل کتنی بلندی پہ ہے, جس طرح ہم زمین پہ ہیں نا اور آسمان نظر آ رہے ہیں, جنت کا ایک محل ادھر ہے اور دوسرا محل آسمان کی بلندی پہ. اسی طرح رب العالمین نے عظیم بالا خانے تیار کیے ہیں, محلات تیار کیے ہیں, جو انشاءاللہ ہم سب کو ملنے ہیں. انشاءاللہ سارے کہہ دیں اللہ ہمیں ان عظیم قسم کے لوگوں میں شامل فرما دے. حضرات رمضان بیسک جو چیز تھی نا, رب العالمین نے ہم سب کے لیے ایک ٹریننگ کورس بھیجا تھا, ٹریننگ کورس بھیجا تھا اگلے 11 مہینوں کے لیے, ہماری ٹریننگ کرنے کے لیے, اگلے 11 مہینوں کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے. اب میں اور آپ اپنا محاسبہ بخوبی کر سکتے ہیں. باتیں تو بہت ساری ہیں, وقت ہو چکا ہے. اللہ ان تمام باتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات بس ایک بات کو یاد رکھنا ہے, رمضان رخصت ہو رہا ہے, رمضان کا رب رخصت نہیں ہو رہا. رمضان کا رب جو رمضان میں تھا وہ غیر رمضان بھی رب ہی ہے, وہ غیر رمضان بھی موجود ہے. ہم نے جس طرح رمضان میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے, اسی طرح ہم نے غیر رمضان بھی اپنی کوششوں کو جاری اور ساری رکھنا ہے. کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے, اس کو کامیابی میں کنورٹ کرنا, ترقی دینا یہ رب العالمین کا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. انسان جس کی کوشش کرتا ہے رب العالمین اس کو عطا کر دیتے ہیں, لیکن افسوس ہم کوشش ہی نہیں کرتے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے. پھر کہنے یار اے بھی پریشانی, اے بھی پریشانی, اے بھی پریشانی. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.